اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کسی نہ کسی فتنے یا آزمائش میں مبتلا کر کے ان کو آزمایا ہے، اور ہر امت میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے کہ کون دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق۔ لیکن ہر امت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے تو وہ جنت کے مستحق قرار پائے، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تو وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ پیارے دوستو، جس طرح یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اسی نفسا نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس وقت کے اندر ہم کو بھی آزمایا جائے گا۔ اس آنے والے دور کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوں گے جن فتنوں سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور وہ ایسا دردناک دور ہوگا جس کے فتنے اور آزمائش سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس فتنے کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا تاکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس کے اندر دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور دجال کون سی بستی سے ظاہر ہوگا، اور دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو کیسے پہچانا جائے گا، اور دجال کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی، اور دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ کس طرح خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور وہ اپنی جنت اور دوزخ کے ذریعے کس طرح معصوم لوگوں کو گمراہ کرے گا، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا کی حالت کیسی ہوگی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا اور امانت داروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بالکل بھی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جن کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آج آئے گا یا کل آئے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، اور قحط سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس پیغمبر نے اس کانے کذاب سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو،
सुनो बेशक वो काना होगा और तुम्हारा रब बेशक काना नहीं है और उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल दाईं आंख से काना होगा और उसकी आंख ऐसी होगी गोया पिचका हुआ अंगूर, और उसके बाल बिखरे हुए होंगे और उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी। बस उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत होगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी ऐसी शोभदाबाजियां दिखाएगा जो आज तक किसी ने ना दिखाई होंगी। दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और दज्जाल जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। और दज्जाल जिस इलाके को चाहेगा सरसब्जो शादाब बना देगा और उसके अंदर तरह तरह के बागात उगा देगा, और जिस इलाके को चाहेगा बंजरो वीरान कर देगा। दज्जाल के बालों की ज्यादती और उलझे हुए होने की वजह से उसका सर इस तरह नजर आएगा गोया दरख्त की शाखें हों। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की पहचान के बारे में इरशाद फरमाया कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा और हर मोमिन ख्वाह वो पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़ होगा उसको पहचान लेगा, और उस दौर के अंदर मुनाफिक हरगिज दज्जाल को पहचान न सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दज्जाल के साथ 2 फरिश्ते होंगे जो उसके साथ 2 नबियों की सूरत में होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर मैं चाहूं तो उन दोनों नबियों के नाम और उनके वालिदैन के नाम भी बता सकता हूं। उनमें से एक दज्जाल की दाईं तरफ होगा और एक दज्जाल की बाईं तरफ होगा, और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आजमाइश होगी। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और वो कहेगा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता और क्या मैं मौत नहीं दे सकता? तो उस वक्त एक फरिश्ता कहेगा कि तू झूठा है। फरिश्ते की इस बात को दूसरे फरिश्ते के अलावा कोई इंसान न सुन सकेगा। तो उस वक्त दूसरा फरिश्ता पहले फरिश्ते से कहेगा कि बेशक तूने सच कहा। तो इस दूसरे फरिश्ते की बात को सब लोग सुनेंगे। फरिश्ते की ये बात सुनकर सब लोग ये समझेंगे कि ये फरिश्ता दज्जाल को सच्चा कह रहा है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। प्यारे दोस्तों, फितने दज्जाल के वक्त बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जो अपना ईमान डॉलर और दुनियावी हुस्न के बदले बेच चुके होंगे, जिन्होंने ईमान को छोड़कर दुनिया को इख्तियार कर लिया होगा और जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कुर्बान होने की बजाय दज्जाल की ताकत के सामने सर को झुका लिया होगा। और ये लोग दज्जाल का कुफर नहीं पढ़ पाएंगे, बल्कि ये बदबख्त लोग उस वक्त दज्जाल को इंसानियत का मसीहा और निजात दहिंदा साबित कर रहे होंगे और इसके लिए दलाइल ढूंढे जा रहे होंगे। और वो दौर इतना खतरनाक दौर होगा कि उस वक्त दज्जाल के खिलाफ लड़ने वालों को गुमराह करार दे दिया जाएगा। इन सब बातों के बावजूद दज्जाल को मानने वाले अपने आप को मुसलमान कह रहे होंगे, हालांकि ईमान से उनका कोई ताल्लुक ना होगा। ये सब कुछ इसलिए होगा कि उनकी बदआमालियों और शिकाफत कल्बी के बायस उनकी ईमानी बसीरत खत्म हो चुकी होगी। इस तरह ये बदबख्त लोग दज्जाल के फितने के अंदर मुब्तला होकर अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लेंगे और क़यामत के दिन जहन्नम के मुस्तहिक करार पाएंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का दौर कितना खतरनाक होगा और दज्जाल का फितना कितना वसी होगा, इसका अंदाजा हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगाइए कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की जिस मजलिस में भी दज्जाल का जिक्र फरमाते तो सहाबा कराम पर खौफ और लर्जा तारी हो जाता और सहाबा कराम ज़ारों की तार रोने लग जाते। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़कर फारिग हो तो अल्लाह तबारक व तआला से 4 चीजों से पनाह मांगे, एक जहन्नम के अजाब से और दूसरा कब्र के अजाब से और तीसरा मौतो हयात के फितने से और चौथा मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल अपने साथ पानी और आग लेकर निकलेगा, जिसको लोग पानी समझेंगे हकीकत में वो जुलसाने वाली आग होगी, और जिसको लोग आग ख्याल करेंगे हकीकत में वो ठंडा पानी होगा। सो तुम में से जो शख्स दज्जाल को पाए तो अपने आप को उस चीज में डाले जिसको वो आग ख्याल कर रहा हो, इसीलिए कि वो हकीकत में मीठा और ठंडा पानी होगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का फितना इतना खौफनाक होगा कि दज्जाल के साथ रोटियों और गोश्त के पहाड़ होंगे। उस वक्त जो शख्स दज्जाल के सामने झुक जाएगा उसके लिए दौलत और गजा के अंबार होंगे, और उस वक्त जो दज्जाल के फितने को कबूल नहीं करेगा उस वक्त उस पर हर किस्म की पाबंदी लगाकर
اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی رستے سے آئے گا، وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی نسبت ہوں گے۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ چنانچہ اسی دوران دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا، تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ لہٰذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا، جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار اگائے گی۔ سو جب اس قوم کے مویشی شام کو واپس آئیں گے تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوں گے، اور ان کی کوہانیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، اور ان مویشیوں کے پیر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال ایک دوسری قوم کی طرف جائے گا اور ان کو بھی اسی طرح اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کی بات کو قبول نہ کریں گے، جس کے نتیجے میں دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا، جس کے بعد وہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ بچے گی۔ اسی دوران دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا، تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے تمام خزانے ظاہر کر دے، تو وہ زمین تمام خزانوں کو ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کے بعد دجال ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار سے اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس نوجوان کے جسم کے دونوں ٹکڑے اتنی دور جا کے گریں گے جتنی دور ہدف پر مارا جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ پھر دجال اس مقتول نوجوان کو پکارے گا تو وہ نوجوان اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا۔ دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیج دے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وقت اس وقت رک جائے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب وقت رک جائے گا تو اس وقت ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، جس پر دجال سواری کرے گا، اور دجال کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو۔ اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سورج کو روک دوں؟ چنانچہ اس وقت دجال سورج کو حکم دے گا تو سورج وہیں پر رک جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ چنانچہ وہ سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنا تیز چلے گا کہ ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ جس کو چاہے گا اس کو مار دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو زندہ کر دے گا۔ تو اس وقت لوگ اس کے اس فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اس کو خدا مان لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیں گے، اور اس طرح وہ بدبخت لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو کر کافر ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ دجال کی سواری کے دونوں کانوں کے سائے میں 70,000 افراد آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی وہ دجال خود کتنا بڑا ہوگا۔ پیارے دوستو، پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلانے کے بعد دجال مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو داخل نہ ہونے دے گا۔ اس وقت دجال ایک زوردار چیخ مارے گا
جس کی آواز سن کر مکہ میں رہنے والے تمام منافق لوگ باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا، اور وہاں پر بھی دجال ایک دردناک چیخ مارے گا جس کی وجہ سے مدینے میں رہنے والے تمام منافقین لوگ باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ فلسطین میں جب وہ مقام لد پر پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ظہور پذیر ہوں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ پیارے دوستو، اس طرح دجال کے فتنہ کا خاتمہ ہوگا اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے گا۔ جو لوگ سچے مسلمان ہوں گے وہی لوگ اس امتحان کے اندر پاس ہوں گے، اور جو لوگ منافق ہوں گے اور جو برائے نام مسلمان ہوں گے وہ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر جہنم کے مستحق قرار پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔